ایک وقت کا سردار گزرا ہے کہ وہ بڑا ہی جناب سخاوت کرتا تھا، بہت ہی بڑا جناب جی وہ سردار تھا۔ حاتم طئی کے بیٹے عدی بن حاتم وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ ہمارے خاندان کے اوپر آیا نا جنگ کرنے کے لیے، حملہ کیا، تو میری بہن تھی ایک، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا ہے؟ یہ مسلمانوں کا جو قافلہ ہے نا یہ بڑا بہادر اور دلیر ہے، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو بھاگ جاؤں گا، کیا کرنا ہے؟ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میری بہن نے کہا کہ سن، ہم سرداروں کے بچے ہیں، سرداروں کے، جئیں گے بھی قبیلے والوں کے ساتھ اور مریں گے بھی قبیلے والوں کے ساتھ، میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں بھاگ جاؤں گا۔ اس نے کہا بھاگنا نہیں، بات سن میری، ہم سردار لوگ ہیں، اگر ہم بھاگ پڑے تو قبیلے میں کیا بچے گے ہماری عزت؟ قبیلے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مریں گے بھی انہی کے ساتھ، جئیں گے بھی انہی کے ساتھ۔ اس کے بھائی نے کہا، عدی بن حاتم نے کہا میں بھاگ جاؤں گا۔ اس نے کہا تیری مرضی۔ جب مسلمانوں کا قافلہ وہاں پر پہنچا نا تو حملہ کیا تو کافی سارے گرفتار ہو گئے، قیدی ہو گئے، کافی سارے قیدی ہو گئے، اور وہ عدی بن حاتم بھاگ گیا وہاں جنگ سے، اس نے اپنی جان چھڑا لی، کافی سارے قید ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے گئے، اور عدی بن حاتم کی جو بہن تھی نا، حاتم طئی کی بیٹی، وہ کہنے لگی ہم اس کو نبی نہیں مانتے، یہ تو بادشاہ ہے۔ اور لوگوں میں بھی یہی مشہور تھا اس وقت، اس حاتم طئی کے قبیلہ میں سے، کہ یہ ایک بادشاہ ہے، نبی نہیں ہے۔ اور میں جب جاؤں گی، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جب جاؤں گی میں اس کے اوپر ایسے ایسے سوال کروں گی معاذ اللہ کہ ان کو جواب نہیں آئے گا، خاموش ہو جائیں گے۔ جب گرفتار ہو کر گئے نا تو وہ حاتم طئی کی جو بیٹی تھی اکڑتے ہوئے ننگے سر سامنے آئی، جیسے ہی سامنے آئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر تشریف فرما تھے، حضور نے اپنی کالی کملی والی جو چادر تھی نا مونڈے کے اوپر، آپ نے وہ چادر اتاری اور جا کر حاتم طئی کی بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دی۔ فرمایا بیٹی تو سانجی ہوتی ہے، بیٹی تو سانجی ہے۔ جب سر کے اوپر چادر رکھی نا تو اس کے دل دماغ ضمیر پر ایک سوال بیٹھا، یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہوتے، یہ واقعی ہی کوئی رب کا سچا نبی ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پر رکھی تو جو وہ اکڑ کر آ رہی تھی ویسے ہی اس کی آنکھیں نیچے ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میں کیا کروں تیرے، کیا سلوک کروں تیرے ساتھ، اور بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بیٹیوں کی عزتیں ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سیرت دیکھ حضور کی، حضور نے تو کافر کی بیٹی کو ننگے سر نہ دیکھا، اور ہم ہیں حضور کی امتی کہ ہماری بیٹیاں ننگے سر چلے۔ ذرا سوچئے گا سرکار، ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں جو ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر جناب یہ خبریں دے رہی ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں جو سکول کالج یونیورسٹی میں ننگے سر گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں جو جناب جی سواریوں کے اوپر بھی ننگے سر گھوم رہی ہیں، اور فیصل آباد کے کئی بازاروں میں میں نے دیکھا ہے وہ بیٹیاں ہیں ہماری جو جناب جی پینٹ شرٹ کس کے پہن کر ننگے سر جا رہی ہوتی ہیں۔ کیا کہ ہمارے نبی کا طریقہ کار کیا تھا کہ کافر کی بیٹی آئی تو حضور نے اپنی مبارک چادر کندھے سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھی ہے، حضور نے درس دیا ہے
ارے مسلمانوں کی بیٹی ہو یا کافروں کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہے، ہمیشہ انہیں پردے میں رہنا چاہیے۔ اب دیکھ، اور کہاں سے کہاں لا کر ہمیں کھڑا کر دیا گیا کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ۔ تو بہرحال یہ میں نے اشارہ کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر مبارک اس کے سر پر رکھی تو اس کی آنکھیں ویسے ہی نیچے ہو گئی۔ سوال اس میں کیا کرنے تھے کہ دل دماغ ضمیر پر بھی سوار ہو گیا ہے کہ جو شرم و حیا والا ہو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، رب کا نبی ہو سکتا ہے۔ یہ رب کے نبی کی ہی صفت ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگی حضور مہربانی کریں، میری عرض منیں، آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ آپ ایسا کریں، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، آپ سواری بھی مجھے دیں، زاد راہ بھی نہیں ہے، آپ زاد راہ بھی مجھے دیں، زاد راہ بھی مجھے دیں، سواری بھی دیں، اور میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا جانا جاؤ۔ سواری بھی حضور نے دی، زاد راہ بھی دیا، اور پھر جاتے ہوئے اسے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جاتے ہوئے اس لڑکی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، میں اکیلی نہیں جانا چاہتی، یہ جو قبیلے والے میرے قبیلے والے آپ گرفتار کر کے لائے ہیں نا، ان کو بھی میرے ساتھ چلائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی جا، تجھے اکیلا نہیں جانے دیتے، تو اپنے قبیلے والے لوگ بھی ساتھ اپنے لے جا۔ حضور کا کیا سلوک رہا کافر کی بیٹی کے ساتھ۔ ہماری تو اپنے مسلمان بیٹیاں ہیں نا، یہ جو شرم و حیا کی برقع عروج پر ہے، شرم و حیا کا جناب جی، وہ نہیں پہنتی، بے شرمی کا برقع جو عروج پر آ رہا ہے اس کو پہن کر جا رہی ہے۔ جب وہ گئی اپنے گھر واپس، وہاں پر اس کو بھائی ملا، عدی بن حاتم، جو بھاگا تھا وہاں سے۔ تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا بس نہ پوچھ، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ رب کا سچا رسول ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں عورتوں کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، میں خود جاتا ہوں۔ اس نے کہا جا، پھر کہنے لگا کیا کہیں کوئی میرے ساتھ کوئی برا؟ اس نے کہا نہ، برا سلوک تو اس کے نزدیک سے ہی نہ گزرا نا، وہ جب بھی تجھ پر سلوک کرے گا تیرے ساتھ تو رحمت والا ہی سلوک کرے گا۔ یہ کافر کی بیٹی ہو کر یہ گواہی دے رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرمائے اپنی مسجد میں، تو عدی بن حاتم چل کر آیا۔ جب آ کر دیکھتا ہے تو حضور مسجد شریف کے اندر ایک ہی پلیٹ میں اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ ایک سیٹ پہ بلال حبشی بیٹھا ہے، ایک سیٹ پہ سلیمان فارسی بیٹھا ہے، اور یار بھی ساتھ بیٹھے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا نا تو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں نیچی ہو گئی۔ یار جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے تکبر والے ہوتے ہیں، ہم اپنے بادشاہوں کے اوپر، یہ جو ہمارے ملک کے پاکستان کے، ان کا اندازہ لگا لیں۔ یہ جب جناب جی گزر رہے ہو راستے سے تو 8-10 میل تک راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ غریب جو ریڑھی لگا کر کھڑے ہوتے ہیں ان کی ریڑیاں الٹ کر دی جاتی ہیں، پوری دن کے روزی کو جناب جی بکھیر دیا جاتا ہے روڈ کے اوپر، اور موٹر سائیکل اور سائیکل والا تو گزر ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ وزیر اعظم آ رہے ہیں، وہ کائنات کا والی تھا، اس سے بڑھ کر کون ہے زیادہ جو رحمت والا ہو، کائنات کا والی ہو کر اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو آنکھیں نیچے ہو گئی، تو دل میں سوچنے لگا باقی اس کی مسجد کو دیکھیں، چھت کی طرف دیکھا تو چھڑیوں کی چھت تھی، نیچے فرش زمین کا، کچی زمین ہے، بیٹھے ہیں کچی زمین کے اوپر غلاموں کے ساتھ۔ تو پھر ذہن میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ مسجد جو ہے یہ مسجد کچی ہو سکتا ہے ان کا گھر عالیشان ہو۔ ذہن میں خیال آیا، کیونکہ شیطان تو کئی وسوسے سے ڈالتا ہے۔
ان کا گھر عالیشان ہوگا. تو جناب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور تو دل کے بحث جانتے تھے نا، حضور نے فرمایا عدی بن حاتم میں تیرے ساتھ ملاقات اپنے گھر پہ کروں گا، میں اپنے غلاموں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا ہوں، چلتے ہیں وہاں پہ گھر بیٹھیں گے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں گھر بھی دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مسجد کچی ہے، گھر عالیشان ہوگا، ظاہری بات ہے ہمارے قبیلے میں یہ تو بادشاہ جناب جی گنا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب جی بہت بڑا بادشاہ ہے محمد کو تو بادشاہ کی کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں گھر جا کر. جب جانے لگے تو گلی میں نا آگے سے ایک عورت ملی بوڑھی. اس نے کہا حضور میں تو آپ کی طرف آ رہی تھی. حضور وہاں پہ رک گئے، فرمایا جی حکم فرماؤ میری ماں. عدی بن حاتم کہتا ہے کہ وہ بوڑھی باتیں کرتی رہی، یہ جو گلیوں میں رک رک کر غریبوں کو سہارا دیتا ہے نا، کوئی بادشاہ نہیں ہے، رب کا نبی لگتا ہے. بادشاہ کہاں رکتے ہیں گلیوں میں غریبوں کے پاس. حضور کھڑے رہے. عدی بن حاتم کہتا ہے کہ وہ اس بوڑھیا نے حضور کے ساتھ اتنی باتیں کی، میں کھڑے کھڑے تھک گیا. حضور چپ کر کے اس کی باتیں سنتے رہے. جب اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جائیں. حضور پھر پڑے. عدی بن حاتم کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو وہ جب میں مسجد میں تھا حضور کو غلاموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، میرے دل نے پہلی مرتبہ گواہی دی تھی کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے. اور دوسری گواہی جب میں نے گلی کے اندر کھڑے ہوئے اور غریب عورت کے ساتھ دیکھا ہے، اب میرا دل مزید پختہ ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، کوئی ہے تو رب کا سچا رسول ہی ہے. عدی بن حاتم کہتا ہے کہ میں پھر حضور کے ساتھ چل پڑا، اور جب گھر دیکھا تو گھر ہی کمال کا سادہ تھا. ایسا سادہ کائنات کا والی ہو، اور گھر میں جناب جی کاشانہ اقدس میں جناب جی دیا تک بھی نہ تھا. کاشانہ اقدس میں دیا تک بھی نہ تھا. اور ظاہری بات ہے، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کائنات کا والی ہو کر اور ہر کسی کو ٹائم اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے. حضور کے پاس ایک پگلی سی عورت آئی. اب توجہ کرنا، پگلی سی عورت آئی حضور کے پاس. لوگوں کے ذہنوں میں وہ اس کا